بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میرے تمام دیکھنے اور سننے والے مسلمان بھائیوں کو بہت بہت عید الاضحیٰ کی مبارک ہو۔ آج قربانی کا دن تھا۔ یقیناً بہت سارے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے جانور قربان کیے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب تعالیٰ ہم سب کی قربانیاں اپنی پاک بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، اور جو بھائی قربانی نہیں کر سکے اللہ تعالیٰ سب بھائیوں کو طاقت اور توفیق عطا فرمائے کہ ہر بھائی ہر مسلمان اپنے نام کی اب قربانی کر سکے۔ قربانی کا جو اصل مقصد ہے وہ قرآن پاک میں ایک جگہ پہ آتا ہے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں نہ تو تمہارے خون پہنچتے ہیں اور نہ ہی تمہارے گوشت پہنچتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں بھی آتا ہے، حدیث شریف کا مفہوم میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ عید الاضحیٰ کے دن تمام اعمال میں سب سے افضل عمل جو ہے وہ قربانی کا خون بہانا ہے، یعنی قربانی کا جانور ذبح کرنا ہے۔ تو قربانی کا جو اصل پس منظر ہے وہ تو یقیناً سب لوگ اس سے واقف ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک سنت ہے، سنت ابراہیمی کی تکمیل میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جانور کو ذبح کیا، اور وہی سنت ہم تک آ رہی ہے، اور صاحب نصاب انسان پہ قربانی کرنا ہر سال واجب ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ تو ایک رب تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم ہو گیا، ایک فریضہ ہو گیا، ہمارے اوپر شرعی طور پر لازم ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فوائد کتنے ہیں اس کو آپ اگر نوٹ کریں نا تو یقیناً کروڑوں میں نہیں اربوں روپے کی معیشت صرف ان 3 دنوں میں صرف اور صرف ہمارے ملک پاکستان میں یہ کاروبار ہوتا ہے۔ امیروں کے پیسے جیبوں سے پیسہ نکلتا ہے اور غریب لوگوں تک، مزدور لوگوں تک پہنچتا ہے۔ اس میں سب سے پہلی جو چیز آپ گنتی کریں گے وہ ہیں ٹرانسپورٹرز حضرات، جو جانوروں کو یہاں سے منتقل کرتے ہیں، منڈیوں میں لے کر جاتے ہیں، گاؤں وغیرہ سے لے کر منڈیوں میں جاتے ہیں، اس کے علاوہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہیں۔ تو ٹرانسپورٹرز کا بھی بہت زبردست کاروبار چلتا ہے ان 3 دنوں میں۔ منڈیاں چونکہ پہلے لگ جاتی ہیں لیکن مین کاروبار 3 دنوں میں ہی ہوتا ہے، اس لیے آگے پیچھے چلتا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا، منڈیوں میں جو لوگ چارہ سیل کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ونڈا سیل کر رہا ہے، کوئی مکئی سیل کر رہا ہے، کوئی کیا چیز، تو ان کا بھی بہت زبردست ایک بزنس چلتا ہے۔ نمبر 3 پہ وہ لوگ جو سارا سال 2 سال، یعنی کہ جو بیل ہے اس کی 2 سال کم از کم اسے رکھنا پڑتا ہے، اور چھوٹا دمبا بکرا وغیرہ یہ اس کا 1 سال ہوتا ہے۔ تو جو لوگ ان کی سارا سال خدمت کرتے ہیں اس امید پہ کہ جب یہ سیل ہوگا تو ہم کوئی اپنا کام کر لیں گے، اچھے پیسے آ جائیں گے، تو ان کے لیے یہ موقع ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو زمیندار لوگوں سے، جنہوں نے سارا سال جانوروں کی خدمت کی ہوتی ہے، ان سے خرید کر منڈیوں میں لے جاتے ہیں اور اس سے بھی اچھا خاصا نفع کما لیتے ہیں، لیکن یہ تجربے کا کام ہے، تجربے کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آپ منڈیوں میں جائیں یا ادھر ادھر جدھر بھی جانور سیل ہو رہے ہیں، آپ اگر دیکھیں تو جو لوگ بھی منڈیوں میں جاتے ہیں ان کے لیے کوئی جوس بیچ رہا ہے، کوئی کھانا بیچ رہا ہے، کوئی چاول بیچ رہا ہے، کوئی کیا چیز۔ میرے اسی چینل پہ ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں، وہ ان میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ان لوگوں کا بھی بہت زبردست بزنس ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ پھر کسائی حضرات ہیں جو جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، اس کا بھی اچھا خاصا وہ معاوضہ لیتے ہیں، اور ماشاءاللہ وہ ان 2-3 دنوں میں اچھا خاصا اپنا پروفٹ کما لیتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے رزق کما لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک چیز آتی ہے کہ جانور جب ذبح ہوتا ہے اس کا گوشت، کئی ایسے لوگ ہیں جن بیچاروں کو گوشت اس طرح سے نہیں میسر آتا جس طرح عام اچھے خاصے گھرانے والوں کو ملتا ہے، یعنی بہت غریب لوگ ہیں، ان بیچاروں کو گوشت بھی کھانے کو نہیں ملتا۔ ان لوگوں کے گھروں میں گوشت جاتا ہے، ان کے بچے بھی خوش ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی ایک عظیم دن ہے، عظیم کاروبار ہے، عظیم قربانی ہے۔ خدا را جن لوگوں پہ قربانی واجب ہوتی ہے، لازمی اب اپنے نام کی، اپنے ثواب کے لیے آپ پر جن پہ واجب ہوتی ہے، لازمی آپ قربانی کیا کریں۔ یہ ہم چونکہ بہت ایک عجیب و غریب سے دور میں رہ رہے ہیں، یہاں پر عجیب سی باتیں ہو رہی ہیں، قربانی کے خلاف بھی معاذ اللہ لوگ چل پڑے ہیں کہ جی یہ جانوروں پر ظلم ہے، یہ ہے وہ ہے۔
کہ جانوروں کی نسل کو یہ ختم کر رہے ہیں، ایسی ویسی باتیں چلتی رہتی ہیں۔ آپ نے کان نہیں دھرنا۔ ہر سال ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں جانور ذبح ہوتے ہیں، لیکن اگلے سال جب بھی آپ دیکھیں گے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ہے، یہ رب تعالیٰ کی کرم نوازی ہے۔ آپ جب بھی دیکھیں گے ایسے ہی محسوس ہوگا پچھلے سال سے زیادہ جانور اس سال ذبح ہو رہے ہیں۔ تو ان چیزوں پہ آپ کبھی بھی بلیو مت کیا کریں، جن پہ قربانی واجب ہوتی ہے لازمی اپنے نام کی قربانی کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی قربانیاں اپنی پاک بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری سب نیکیاں، تمام نیکیاں اپنی پاک بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، اور جن بھائیوں کی حسرت ہے، خواہش ہے قربانی کرنے کی، رب تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے قربانی کرنے کی۔ اسی کے ساتھ ناظرین آج کے ولاگ میں بس اتنا ہی، دیجیے اپنے میزبان کو اجازت، اللہ حافظ۔ یہ پہلی ویڈیو ایک اور اینگل سے بنی تھی، تب چونکہ روشنی تھی تو 2-4-5 منٹوں میں ہی اندھیرا ہو گیا، اس لیے میں پھر دوسری سائڈ سے کھڑے ہو کے ویڈیو بنائی، کیونکہ اس سائڈ پہ میرے پاس لائٹ تھی، بیک میں لائٹ نہیں تھی، تو بالکل عجیب سی ویڈیو آ رہی تھی اس لیے۔ تو اگر ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، اور ہمارے چینل کو ضرور